اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے وہ برے طریقے سے دھتکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پہ گرتی کہ فرجاد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندھے منہ جا کے اس پہ گری، لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ اوندھے منہ ہی گری، روتی چلی گئی۔ اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جاغزی ہوا۔ امی، آپ نے کہا ایک دن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا ہوگا، پر آپ دیکھیں تو آپ کا بھتیجا کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ وہ شدت کریا سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکنی میں گزارنی پڑے گی۔ فرجاد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل تو اسے اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فرجاد حسن شاہ کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کی دل و جان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ مر جاتی، لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی کمفرٹر کے رات بھر کاؤچ پہ ہی سوئی رہی۔ ٹھنڈ سے پورا کمرہ خنکی لیے ہوئے تھا، اس کا پورا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں، لیکن آنکھوں کے پپوٹے بھاری محسوس ہوئے، سر میں شدت کی ٹھیس اٹھی۔ وہ کراہی تھی، بمشکل کروٹ لیتی سیدھی ہوئی۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں سے بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظر بیڈ پہ گئی، جہاں وہ بے حس ہٹلر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلکش کا ایک تو جی چاہا جا کے اس کا گلا دبا دے، لیکن وہ چھوٹی سی کمزور سی اس اتنی بڑی جسامت والے مرد سے کہاں پوری ڈال سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ باتھ روم کا رخ کیے، وضو بناتی، نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، اس شخص کو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اس کے دل میں بھی مجھے لکھ دے۔ وہ نہ جانے کیسی دعا مانگ رہی تھی، پر اسے اب فرجاد جس سے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق ہونے والا تھا، اور اس عشق نے اسے خوب رلانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ فرجاد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، اس کے پیچھے ہی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اترتی دلکش دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے تبسم بیگم کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کیا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا؟ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بری طرح وار کیا ہو۔ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پہ موجود درد کو وہ بآسانی پڑھ گئیں۔ ان کے دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی، اور وہ وہیں چکراتے زمین بوس ہو گئی۔ امی! دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہوئی گری دکھائی دیں۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ فرجاد ایک منٹ کی دیری کیے بنا ان کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی، جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے تھے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ میری امی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کے دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرجاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہی سمجھ گیا تھا، وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی۔ بے ہوش ہوئی تھیں۔ اندر ہی اندر اسے کہیں گلٹ سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ اچانک سے ڈاکٹر کی بات پہ وہ چونکا۔ حسن صاحب نے اسے کندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا۔ اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔
وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کسک لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں رلا گیا۔ ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا، دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈیتھ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ سلطانہ بیگم نے فرجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا، جو اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا، جہاں وہ جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرجاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی! اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بھکلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی! دلکش پینک ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور پھر روتی چلی گئی۔ فرجاد اسے اپنے سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرجاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپے سے باہر ہوتی خود بھی تکلیف لے رہی تھی اور اسے بھی دے رہی تھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دے کے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت، بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی، وہ آپ کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا۔ اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فرجاد بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پھپھو ماریا نے راستہ روکا۔ جی کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟ وہ آئی برو اچکاتے بولا۔ میں ہوں اس کے ساتھ، اس کا شوہر، داجی، شاہ بی بی، اماں، بابا، ہم سب ہیں اس کے ساتھ۔ اکیلی نہیں ہے وہ، یہ ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ دلکش کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اپنے ساتھ روم میں لے گیا، جبکہ ماریا پھپھو لب کھینچ کے رہ گئی۔ جو بھی کرنا ہے اسی روم میں رہ کے کرو، مجھے اس روم سے باہر اب دکھائی نہ دینا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ دلکش چپ ہوتی ایک طرف کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، وہ ہنسمکھ، شوخ، چنچل، شرارتی، ہنسنا بولنا سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کل تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا، پڑھائی دوبارہ شروع کرو، مجھے جاب کرنی ہے۔ اچانک اس کا جواب سنتا فرجاد چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا بولا؟ کیا کرنی ہے؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ مجھے جاب کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی۔ اچھا، کیا جاب کرنی ہے تمہیں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، جو دلکش کو بہت برا لگا۔ جانتی ہوں آپ جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایج تک پہنچ کے کافی زیادہ پڑھ لوں گی۔ اس نے اپنا دکھی دل ایک طرف رکھتے اپنے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جاب کے ساتھ پڑھو گی؟ ویل ڈن۔ جاب کون سی ملے گی تمہیں؟ وہ بھی صرف 12 پاس کرنے پہ؟ وہ اب بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ دلکش کو یہی محسوس ہوا، کہیں بھی مل جائے گی، چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا مجھے۔ شٹ اپ دلکش۔ وہ دھاڑا تھا کہ دلکش ایک دم سہم کے پیچھے ہوتی چپ ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟
وہ اس کے پاس آتا اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا اول فول سوچتی رہتی ہو؟ بیوی ہو میری، اور آپ مجھے بیوی نہیں مانتے۔ وہ فوراً اس کی بات اچک گئی۔ بیوی نہیں مانتا ہوتا تو اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ دونوں ہی میں کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آئندہ یہ دماغ میں جاب کا خیال نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ میں تم پہ کسی قسم کی نہ کوئی پابندی لگانا چاہتا ہوں، نہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں کوئی سختی کروں۔ چچی جان کا خواب تھا کہ تم ڈھیر سارا پڑھو، اس لیے تمہیں پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ نہ جانے ایک دم کیسے بول گیا۔ دلکش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جتنا کہا ہے وہ سن لو، سوال جواب مت کیا کرو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ماں کی یاد شدت سے آئی تو وہ آنسو نہ روک پائی۔ فرجاد نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ صبح خود اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پہ ڈرائیور اسے لینے آ جاتا۔ زندگی بہت خاموشی سے کٹنے لگی تھی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح نہ سہی لیکن میاں بیوی کی طرح بھی نہ رہتے تھے۔ بس ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ سبھی گھر والے اس سے چاہت اور محبت کرتے تھے۔ داجی اور شاہ بیگم تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ نہیں پسند کرتی تھی تو ماریا پھپھو کو وہ نہیں پسند تھی۔ ان کی نظر میں شاید اس نے ان کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سردی پورے زوروں پہ تھی۔ نومبر کا اینڈ تھا۔ بارشیں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی گل بانو کے ساتھ پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سردی کے موسم میں اسے پکوڑے بنانے کا بہت شوق چڑھتا تھا اور تبسم بیگم بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ مسکرایا کرتی تھیں۔ آج گھر پہ کوئی تھا نہیں۔ داجی، شاہ بی بی، ماریا پھپھو، بما بیٹی، سلطانہ بیگم اور حسن شاہ سبھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے جاننے والوں کی بیٹی کی شادی تھی۔ سبھی کا جانا ضروری تھا لیکن دلکش پڑھائی کی وجہ سے نہ جا سکے جبکہ فرجاد کو آفس میں کام بہت زیادہ تھا، وہ بھی نہ جا سکا۔ وہ پکوڑے لیے باہر گارڈن میں آ گئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو وہ محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ سب ملازم اور ملازمائیں اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ وہ پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرا سا گیا۔ باہر بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں جا رہی تھی۔ اکیلے روم میں جانے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں LED لگائے بیٹھی وقت گزار رہی تھی اور دل بے چینی سے فرجاد کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی چمکی اور پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ دلکش دل پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو کچھ منظر واضح ہوتا۔ اب دلکش کا دل خوف سے بری طرح بھر گیا تھا۔ اسے دور دیوار سے خوف آنے لگا۔ ساری انا اور اکڑ ایک طرف رکھتے وہ فرجاد کو کال ملا گئی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ دلکش کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ بجلی پھر زور سے کڑکی تھی۔ وہ چیخ مارتے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولے وہ اندر جاتے گہرا سانس بھرتی کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ سہمی ہوئی وہ اس وقت چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی، یوں اکیلی نہ ہوتی۔ موبائل کی ہلکی روشنی میں وہ اب باقاعدہ کانپتی روئے جا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دلکش کا سانس بھی تھما۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ حویلی میں اس وقت دلکش اکیلی ہے، پھر بھی وہ آفس سے وقت پہ نہ نکل سکا۔ اب راستے میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ موبائل پہ چیک کیا تو بیٹری لو۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ آج اپنی لاپرواہی پہ فرجاد کو غصہ آیا تھا۔ بے اختیار اس سے دلکش کا خیال آئے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، اس کے لیے اس کا دل ازحد پریشان ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، گھپ اندھیرا تھا۔ رمضان، عصمت، خیر دین، وہ سب ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا لیکن اس وقت وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ صاحب اچک سے خیر دین بارش میں بھیگتا ہوا بھاگا باہر آیا۔ یہ حویلی میں اندھیرا کیوں ہے؟ شاہ صاحب، UPS اس طرف کا کام نہیں کر رہا۔ جنریٹر آن کر رہے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے۔
تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گا۔ خیرالدین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ فوراً سب ٹھیک کروائیے۔ وہ آرڈر دیتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل کی روشنی آن کرتے وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دلکش جو صحن کے کاؤچ پہ چھپی بیٹھی تھی فوراً اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو اس کے لیے پریشان تھا اسے یوں اپنے سینے سے بے دھڑک لگتے دیکھ وہ اس کے گرد اپنا حصار بنا گیا۔ ایک ٹھنڈک سی اتری تھی دل میں جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ دلکش کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا، وہ ہچکیوں سے بولی، جبکہ فرجاد کو دیکھ اس کے اندر سکون ہی سکون بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی ڈر نہیں، میں ہوں نا، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنی عادت کے برعکس اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسوں پونچھتا تسلی دے رہا تھا۔ اندھیرا ہو گیا اور بارش بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی کہ تبھی پھر سے بجلی کڑکی۔ وہ پھر سے چیخ مارتی اس کے سینے میں چھپی۔ اس کا یوں بار بار اپنے سینے میں سمانا محسوس کرتے فرجاد کے دل کے تار چھڑے تھے۔ جواں مرد تھا اور کم سن بیوی، محرم تھی اور پورا حق رکھتا تھا۔ اتنے عرصے سے دوری بنائے ہوئے تھا تو صرف انا اور ضد میں، لیکن تبسم بیگم کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو فرجاد کے دل پہ گرتے تھے۔ ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ لائٹ آن ہو گئی۔ لو، آ گئی لائٹ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس کا ڈر خوف زائل ہو سکے۔ وہ بھی تھوڑا ہچکچاتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو گیلا تھا، تم نے بھی خود کو گیلا کر دیا، چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا تو وہ نجل سی ہوتی خود بھی اس کے پیچھے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ وہ ڈر جو تھوڑی دیر پہلے اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا اب فرجاد کے ہونے سے وہ کہیں دور جا سویا۔ چھینکتے ہوئے مسلسل وہ اب تنگ پڑ گیا تھا۔ یہ لیں۔ فرجاد جو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور ٹھنڈ لگنے سے چھینکنے بھی جا رہا تھا اپنے پاس دلکش کی آواز سنتے وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ اس کے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس لیتا تھوڑا مسکرا کے حیران ہوا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، یہ پی لیں، پھر میڈیسن لے لینا اور آپ ریسٹ کریں۔ آج وہ بالکل بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ فرجاد کو اس کا یہ خیال کرنے والا انداز بہت اچھا اور الگ الگ لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک میچور لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ وہ میچیورٹی ظاہر کر رہی تھی پر وہ مسکراتی کیوں نہیں تھی؟ وہ اسے تنگ بھی نہیں کرتی تھی، شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ فرجاد یہ سب میں کرتا تھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تھینکس۔ وہ اس سے دودھ لیتا لبوں سے لگا گیا۔ اسے کافی سکون مل رہا تھا۔ آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ روم ہیٹر آن تھا، کمرہ اچھا خاصا ہیٹ اپ ہوا تھا اس لیے اب انہیں ٹھنڈ بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فرجاد نے باتوں کا رخ موڑا۔ ٹھیک ہی، وہ منہ بناتے بولی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کو بے توجہی دیکھتا تھوڑا سوچنے لگا۔ مسئلہ تو ہے، میں پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں، پر مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ جب کہ میں نے کہا ہے کہ تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے۔ پھر جانتی ہوں، لیکن مجھے شوق ہے نا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا آفس جوائن کر لو۔ وہ فیصلہ کرتا بولا۔ اپنا آفس؟ ہاں، اپنا آفس۔ میرے ساتھ آفس چلو۔ سمپل۔ صبح کالج جاؤ، شام کو آفس آ جایا کرو۔ وہ اس کی آسانی کے لیے سارے مسئلے ہی حل کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے اپنے ساتھ آفس میں؟ وہ بے یقین ہوئی۔ اس میں اتنا اچھی۔ وہ پھر سے چھینک مارتے ٹیشو سے اپنی لال ناک صاف کرتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں، پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیے ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فرجاد نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔
اگر اتنا خیال کرو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئی تھیں۔ وہ اسے بہت مزے سے گود میں لیے بیٹھا نہار رہا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا۔ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتے پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے سینے سے لگا گیا۔ نہیں تو۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل میں وہ اسے اپنی گود میں بھر گیا۔ فرجاد، آپ کی طبیعت؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا، اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف کر گیا۔ فرجاد، وہ منمنائی، لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پہ دہکتے لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا تھا۔ فرجاد، آپ کو تو بہت تیز بخار، میرے ہر درد کی دوا ہو تم۔ وہ اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی کہ اگلے ہی پل دور پھر سے چھینک آئی۔ وہ ایک دم ساتھ تکیے پہ گرتا چھینکتے ہٹا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے، ہر حال میں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سخت سینے سے مس ہوتا محسوس کرتے وہ مسکرا دیا۔ اسے مکمل اپنے اوپر کیے وہ اپنے حصار میں لے گیا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ… وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مین پاور، وہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے ہی چرا گیا۔ دلکش سانس بھی نہ لے پائی، وہ بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ ہی گیا تھا۔ ساتھ دو میرا۔ ذرا سا ہونٹوں کو پیچھے کرتا وہ اس کی فراک کے زپ کو کھولتا حق جتانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو ہی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم اگریسو ہوں گا، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھتا اس کو آنکھیں مینچنے پر مجبور کر گیا۔ فرجاد، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ۔ وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو وہ ایک سسکی بھر کے رہ گئی۔ اوپر ہوتے وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتے دلکش نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شرم سے دھری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کی تھوڑی پہ لب رکھتا اس کے لبوں کو فوکس کر گیا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی۔ اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا جیسے دہکتا انگارہ۔ پل میں وہ دونوں پسینے سے نہا گئے تھے۔ فرجاد کا جسم سے پسینہ گرنے سے نڈال کر رہا تھا لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے آج وہ دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ آہ، وہ جو اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا، اس کی روح میں سماتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں تھا جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بھوکلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں اور آہیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے خود نیچے ہوتا اسے اپنے سینے پہ کر گیا۔ ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں نیچے سینے میں بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیمگی حالت کے باوجود وہ لرزتے جس کے ساتھ ذرا سا سر اٹھائی اسے پوچھ رہی تھی۔ تم نے جو مجھے سکون دیا ہے، اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیم وا کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا تم میں واقعی سکون ہے۔ میں بہت بے چین تھا میرا دل وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا۔ اور اس کے بار بار دل کہنے پہ دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا، پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، اب کافی ٹھنڈ اور نارمل ہو گیا تھا۔
آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو میری جان، بس تمہیں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں نیند میں جاتے ہوئے بولتا کروٹ لیتا اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا کچھ بھی بولے جا رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرجاد کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہے۔ ذہن پہ کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمفرٹر پیچھے کرتا اٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ وہ صرف وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ پلٹ کے دلکش سے کمفرٹر ہٹایا تو دلکش صرف اسے اپنی وائٹ شرٹ میں دکھائی دی۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرجاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا اٹھتا ہاتھ باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو دلکش جاگ چکی تھی۔ وہ اپنا ڈریس پہن رہی تھی جب فرجاد کو روم میں آتا دیکھ اس کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ لیکن فرجاد اسے نظر انداز کر گیا۔ جب وہ شاور لے کر باہر آئی تھی لیکن فرجاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرجاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے، وہ نیم لہجے میں سے بولی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگومنٹ کیا ہوگا، اس کے لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا۔ کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، پر تم ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن آپ کو دیر ہو رہی ہے فرجاد شاہ، آپ کو جانا چاہیے، وہ سپاٹ انداز میں دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد، کرب، لیکن افسوس نہیں تھا۔ فرجاد پلٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرجاد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نا، طوطا چشم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں عورت مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے فرجاد تو اپنی لائف میں ایسا بزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ کوئی دلکش نام کی لڑکی اس کی بیوی بھی ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور انہی دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ سلطانہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ان کا شک صحیح نکلا، وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا گیا، پر دلکش نے سب کو اپنی قسم دے کر منع کر دیا کہ کوئی بھی فرجاد کو نہ بتائے۔ وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فرجاد؟ داجی نے آگے بڑھ کے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو ہک دک کر دیا۔
تم ہوش میں ہو فرجاد؟ کیا بول رہے ہو؟ دلکش بھی میری بیوی ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق فرینڈ ہے، تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں۔ اس لیے میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، وہ سخت لہجے میں کہتا، ایک گہری نگاہ دلکش پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن چہرے پہ ایک زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا فرجاد۔ داجی غصے سے بھڑکے۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتا ہوں، وہ قطعی انداز میں کہتا نینا کی جانب مڑا۔ گل، نینا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ نینا کو لیے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو، حسن صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور تب سب کو دلکش نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی فرجاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے۔ اور پھر اس کی پریگنینسی کی خبر کسی نے بھی فرجاد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا۔ وہ سب کو اس کے لیے راضی کرتی روم میں آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا۔ بے دھیانی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فرجاد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا، وہ ایک آئی برو اچکاتے بولا تو دلکش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا آپ ایک دن دوسری شادی کریں گے۔ خیر، کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ میں بھی بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا نینا رخصت ہو کے اس کمرے میں آئے گی؟ اس کے لیے اوپر الگ پورشن بنوا رہا ہوں، ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش، اس کی بات پہ بے اختیار دلکش کے لبوں سے نکلا۔ نہیں، اب چاہ نہیں ہے فرجاد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھتا فرجاد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فرجاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی، اس کی مہندی، بارات، ولیمہ، سب کے ڈریسز، جویلری ایک سے بڑھ کے ایک خریدا۔ سلطانہ بیگم اسے یوں دیکھ بس رو دیتی، تائی امی جانتی ہیں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی مہندی ہو، بارات آئی، اسے دولہا لے کے جائے، لیکن سب کے ارمان پورے نہیں ہوتے، وہ دکھی دل سے بولتی، مسکرا بھی رہی تھی۔ نینا اس لڑکی کا حوصلہ دیکھتی دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ رسم مہندی ایک اور سب تیاری خود دلکش نے کی۔ نینا کو مہندی بھی اس نے لگائی۔ اس کی ہتھیلی پہ فرجاد کا نام لکھتے ایک آنسو پلکوں سے گرا تھا، جسے وہ بہت طریقے سے صاف کر گئی۔ میں آتی ہوں۔ اب برداشت حد سے باہر ہو گئی تھی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی، سب کو چھوڑ کے وہ چھت پہ چلی گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی اکیلے میں چھپ کے، نہ روتی تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کے روتی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ خود بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش امی آج آپ زندہ ہوتی، دیکھتی آپ کتنا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتی ہچکیاں لے رہی تھی جس پہ فرجاد کے نام کی مہندی لگانے کی اسے حسرت ہی رہ گئی۔ رو کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ آنسو پونچھتے اٹھی تھی کہ بری طرح چکرا کے پیچھے گری، پر اسی لمحے فرجاد اوپر آتے اسے گرتے دیکھا تو فوراً تھام لیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھل نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے نیچے لے آیا، روم میں لاتا، اسے تھپکیاں دیتا ہوش دلانے لگا، اسے پانی پلایا تو کچھ ہوش و حواس جاگے۔ معلوم بھی ہے کس حال میں ہو، پھر کیوں اکیلی چھت پہ جا کے ماتم منا رہی تھی۔ وہ اسے غصے سے ڈپٹ گیا۔ اس کی بات سنتے وہ چونکی، کیا فرجاد کو پتہ لگ گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بندہ ذرا اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھ لے تو نہ خود اذیت کا شکار ہو نہ دوسرا گلٹ میں جائے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پاگل! فرجاد شاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی رہ سکتی ہے۔
دلکش، میری زندگی کا نور، اب ان نظروں سے نہ دیکھو مجھے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا اور وہ نینا دلکش الجھی، اس کی آج مہندی اور کل نکاح، لیکن وہ میں نہیں ہوں بدھو، میں نے تو وہ سب ناٹک کیا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تو میں نے سوچا تمہیں بھی تھوڑا سبق سکھاؤں۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ سب کو پتہ لگ گیا تھا حویلی میں، سوائے ایک تمہارے، کیونکہ تم تو کان اور آنکھیں سی کے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے پھر سے بولا، مطلب آپ نینا سے شادی نہیں کر رہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں؟ ایک منٹ۔ وہ اسے پیچھے بیک گراؤنڈ سے لگاتا، اس کی شرٹ دھیرے سے اوپر کرتا، اس کے بیلی کو بہت محبت سے چھوتا، اس پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے رات کو اس کے سونے کے بعد یہ سب کیا کرتا تھا، آج دل سے اسے احساس دلا کے اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ دلکش کے پیٹ میں تتلیاں رقص کرنے لگی تھیں، وہ اپنے لمس سے اس کو مہکا رہا تھا۔ دلکش آنکھیں بند کیے اس کا لمس اپنے پیٹ پہ محسوس کرتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے اسے مہکاتا، اس کی دھڑکنوں سے اس کے چہرے پہ آیا۔ کتنا انتظار کیا میں نے کہ شاید اب بتا دو، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ بتانا تھا، پر آپ اس کو ساتھ لے آئے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ وہ پلان بعد کا ہے، تم پریگننٹ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تو سرپرائز دینے والی تھی۔ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ اس کے لبوں کو چھوتا مسکرا کے بولا، تو وہ اس کے سینے سے لگتے دل سے مسکرائی۔ غلط فہمیوں اور دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگا۔